حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے حریمہ نصیب۔ اس تحریر کا انتخاب ہم نے ہفتہ روزہ فرائیڈے اسپیشل سے کیا ہے۔ ثواب کی اس شرح سے قطع نظر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے مقرر فرما دی ہے، حرم کی نمازوں میں ایسی لذت ہے، اس قدر کیفیت ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں لاکھ گنی زیادہ معلوم ہوتی ہے، بلکہ صحیح معنوں میں اس کو علی الحساب ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہر سجدے میں وہ روحانی لطافت ملتی ہے کہ دل چاہتا ہے اسی عالم میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے رفیق اعلیٰ سے جا ملیں۔ اسی وجہ سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں مدت قیام کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، طبیعت یہی چاہتی ہے کہ ہر سجدہ حرمین کی کنکریوں پر ہی ادا ہو، اور شوم قسمت سے کبھی بیماری یا کسی اور معذوری کی وجہ سے ایک آدھ نماز نہ مل سکے تو اندر سے دل خون کے آنسو روتا ہے، اور جو ملال ہوتا ہے وہ بیاں سے باہر ہے۔ اس لیے اپنے کسی بھائی کو اس سعادت سے محروم ہوتے دیکھو یا اس معاملے میں کوتاہی برتتے پاؤ تو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور طبیعت چاہتی ہے کہ ایسوں کو زبردستی ساتھ لے جائیں، لیکن یہاں پھر وہی سوال اپنی نیت کا ہے، جس کے بعد ہی توازن حضوری ملتا ہے۔ اس لیے اپنی سی لاکھ کوشش کی جائے، لیکن جب تک میزبان اعلیٰ کا اشارہ نہ ہو کسی کا داخلہ ممکن ہی نہیں۔ ایسے بھائیوں کی حالت پر افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ اتنا لمبا سفر اختیار کرتے ہیں، اپنا مال و متاع صرف کرتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں، اور پھر بھی حضوری سے محروم رہ جاتے ہیں، حرم کے اندر جانے سے کتراتے ہیں۔ اب ذرا اس طرح کے بھی مختلف واقعات سنیے۔ مدینہ منورہ میں ہی محترم بھائی ملک شریع الدین صاحب ایڈوکیٹ نے 1971 میں پنجاب سے آئی ہوئی ایک ہیڈ مسٹریس صاحبہ کا واقعہ سنایا، جو اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ حج کرنے گئی تھیں اور حج سے قبل مدینہ منورہ میں مقیم تھیں۔ اتفاق سے ان کی ہمشیرہ علیل ہوئیں اور قضائے الہی سے مدینہ میں ہی فوت ہو گئیں۔ ان کے نصیب میں تو مدینہ منورہ کی پاک زمین لکھی تھی، اس لیے جنت البقیع میں آرام کرنے جا پہنچی۔ مگر ہیڈ مسٹریس صاحبہ پر اس واقعے کا بالکل الٹا ہی اثر مرتب ہوا، اور وہ سیدھی خدمت عالی میں سلام کے لیے حاضر ہوئیں اور کہا، میں تو حج کرنے آئی تھی، آپ نے تو میری بہن ہی کو روک لیا، اس لیے میں بھی اب سیدھی گھر ہی کو جاؤں گی۔ اور یہ خاتون ملک صاحب کے بقول اسی روز پاکستان جانے کے لیے جدہ روانہ ہو گئیں۔ اس نوعیت کے واقعات کسی تبصرے کے محتاج نہیں، بلکہ اس سے گریز کرنے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب کا واقعہ بھی 1971 کے حج کا ہے، وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ یہ بھی ملک صاحب موصوف نے مکہ معظمہ میں سنایا۔ جن صاحب کا یہ ذکر ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے نامور یا بدنام 22 خاندانوں کی فرسٹ 11 میں آتے ہیں، اور بیٹنگ آرڈر یعنی ترتیب کھیل کے لحاظ سے ان کا دوسرا تیسرا نمبر ہی ہوگا۔ موصوف حج کی نیت سے پاکستان سے تشریف لائے اور حج سے کچھ قبل ہی مکہ معظمہ پہنچے۔ ظاہر ہے ان ایام میں حرم کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے، طواف میں ہجوم بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ان بیوپاری صاحب نے جو عمرہ کرنے چلے تھے، بدک تمام طواف کے چکر پورے کیے، لیکن سعی کے لیے جب صفا پہنچے تو پہلے ہی چکر میں آؤٹ ہو گئے یا LBW قرار دے دیے گئے، اور خود بول اٹھے، اس سے آگے چلنا میرے بس میں نہیں، اس لیے اپنا سا منہ لیے الٹے پاؤں پاکستان لوٹ آئے، یا مہمان خانہ الہی کے معیار پر پورے نہ اترنے کی وجہ سے رخصت کر دیے گئے۔ اس باب کو ختم کرنے سے پیشتر حریمہ نصیبی کا ایک ایسا عبرت آموز دلسوز واقعہ ملاحظہ فرمائیے جو سننا تو درکنار کبھی کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ قصہ مکہ کے دوران قیام ڈاکٹر شفیع الرحمان خان نے سنایا، جو لاہور کے اپنے ایک ہم پیشہ دوست ڈاکٹر نذیر کے ساتھ حج کرنے گئے تھے۔ قصہ کیا ہے، محرومی کی حد آخر ہے۔ ڈاکٹر نذیر صاحب نے انہیں اس طرح بتلایا، میں ایک روز حرم سے نماز ادا کرنے کے بعد واپس ہوا کہ ایک اپنی طرف کے بڑے بوڑھے کو بلڈنگ سے نیچے آتے دیکھا۔ اپنے پاکستانی بھائی کو پہچان کر میں نے الیک سلیک کی، پھر ان سے پوچھا کہ جناب اس وقت کدھر تشریف جا رہی ہے؟ تو انہوں نے نہایت سچائی اور بے تکلفی سے کہا، بھائی کیا بتاؤں، یہاں تو حقے کی بڑی تکلیف ہے، کہیں آگ نہیں ملتی، اب اسی تلاش میں جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا، جناب حرم کو تشریف نہیں لے گئے؟ غالباً طبیعت کچھ ناساز ہے۔ تو انہوں نے نہایت تندرست لہجے میں اپنے صحت مند ہونے کا اعلان کیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بات ذرا لمبی ہے۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ میرے لڑکے جب سے جوان ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس بوڑھے سے کسی طرح جان چھڑا لیں تاکہ اس کی جائیداد اور روپے پر قبضہ کر سکیں، اس لیے وہ نت نئی چالیں چلتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، لہٰذا اور کچھ نہیں
نہیں تو میری طرف سے ہر سال حج کے لیے درخواست دے دیتے ہیں اور ٹکٹ لے کر جہاز پر چڑھا دیتے ہیں تاکہ میں لوٹنے نہ پاؤں۔ یہ عمل وہ میرے ساتھ کئی سال سے متواتر کر رہے ہیں، مگر جناب میں ان کا بھی باپ ہوں۔ میں نے ایک قسم کھا رکھی ہے جو حرم میں قدم رکھوں یا حج کو جاؤں، اسی طرح وقت گزار کر ہر سال لوٹ جاتا ہوں، مگر حقے کی ذرا تکلیف رہتی ہے۔ یہ ایسا اندھوناک واقعہ ہے جس پر قلم اٹھاتے وقت انگلیاں تھرتھرانے لگی، اس لیے کسی تبصرے کی کوئی گنجائش نہیں، بجز اس کے کہ خدا نخواستہ اگر کبھی کسی کو اس قسم کا روح کو تڑپا دینے والا واقعہ سننے کا اتفاق ہو تو پروردگار سے توبہ کرے، معافی کا خواستگار ہو، ان خطاؤں کی جو سرزد ہوئیں، ان گناہوں کی جو نادانستہ کیے ہوں، تاکہ وہ اپنے کرم بے پایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری عبادات، ہمارے حج، ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے اور آئندہ اس سعادت عظمیٰ سے بار بار مستفید فرمائے۔ قبل اس کے کہ بعض سطابین اس عنوان کو پڑھ کر کسی بدگمانی میں مبتلا ہوں اور اسے عیب جوئی قرار دے بیٹھیں، یہ وضاحت کرتا چلوں کہ ان سچے واقعات بلکہ سانحات کو پیش کرنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہر ایک اپنی جگہ چوکنا اور ایسے تمام افعال و اقوال سے گریزاں رہے جو روح عبادت پر ناگوار ہوتے ہیں، جو اس پاکیزہ سفر اور قیام پر ایک بدنما داغ چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو غفور الرحیم ہے اور اس کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے، اس لیے یہ توقع ہے کہ وہ ان حضرات کی دعائیں قبول فرما کر حج مبرور عطا فرمائے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہمیں یہ نافرمانیاں، یہ گستاخیاں، صنم پرستیاں اور چال بازیاں کہاں تک زیب دیتی ہیں، اور ان کے ارتکاب کے بعد ہم کسی انعام کے مستحق ہیں یا عقوبت کے سزاوار۔ یہ اقتباس تھا محمد ذاکر علی خان کی کتاب مرحبا الحاج سے۔